کر لو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو۔ پتہ ہے اللہ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا؟ بس یہ روایت پڑھ کے بات ختم کروں گا، تاکہ میرا جوان جو گانے سن کر مجرم ہو گیا، جو زنا کر کے مجرم ہو گیا، جو عورتوں سے پیار کے نام پہ مجرم ہو گیا، ان کو دھاڑس بندے کہ ہم توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہماری مغفرت کرے گا۔ دل کے کانوں سے سننا۔ اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، آج کل لڑکیوں میں بھی سیریل دیکھ کر کے ایک عجیب سا بھوت سوار ہے، افیئر کا، دوستی کا، ناجائز تعلقات کا۔ نہیں، ہمارے یہاں شادی سے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے، لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اگر مریم جیسی عورت ہو پاک دامن اور داؤد جیسا پاک دامن مرد ہو اور دونوں تنہائی چاہیں تو میں دونوں کو تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی، کالج کے لڑکوں سے دوستی، یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں، آج تو نیا دور ہے۔ اگر میری بیٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے، ایسی مجرم ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو، کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی، کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی، مگر اندر جو نفس ہے، نفس وہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی پہ ابھارتا ہے۔ بیٹیاں کسی کے ساتھ نہ بھاگتی اگر گھروں کے اندر پردے کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں تقدس کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں پارسائی کا نظام ہوتا۔ ہماری بیٹیوں کو 50 سال پہلے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، مامو زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، دیوروں سے بھی پردہ کرتی تھی، جیٹ سے بھی پردہ کرتی تھی، بہن بھائی سے بھی پردہ کرتی تھی۔ اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی نہیں۔ کسی کو برا لگتا ہے، 1000 بار برا لگے، ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی ہے۔ اگر کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر بھونکتا ہے کہ مولوی پردے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تم سے نہیں کہتے، ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں، اور ہماری بیٹیوں کو کہنے کا ہمیں حق ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے۔ بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں، بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کو جب بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی۔ ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے، اور یہ تو ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں؟ کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا، پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے، کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے۔ کیوں کتے صاحبو؟ بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ کہا یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے۔ ہم نے کہا ظلم نہیں، مالک کی محبت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے۔ تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت۔ توجہ آپ کی؟ ہمارے یہاں اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے، بیٹی کا روپ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا روپ ہے، اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیٹی یہ ہے، اوروں کی یہاں بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بیٹی، اب سن لے بیٹی کیا ہے، ہمارے یہاں بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، ہمارے یہاں بیٹی بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب
ہمارے یہاں بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے۔ جہاں مرد کٹ جائیں تو پھر بیٹی بولتی ہے، اور اس شان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے۔ اور ہوا دربار کوفہ اور دمشق میں جب علی مرتضیٰ کی باب مدینۃ العلم کی شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو دیواریں دہل گئی اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے، علی کی شہزادی بول رہی ہے۔ یہ ہمارے یہاں بیٹیاں، بیٹیوں کا مقام، اس لیے ہم بیٹیوں کو بہت عزت سے رکھتے ہیں، بہت عزت۔ ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے، جنت۔ ہمارے یہاں بیٹی پیٹ میں ٹکڑے کر کے گٹر میں بہانے والی چیز نہیں ہے، بیٹی بیٹی چومنے والی۔ جو نبی کا غلام ہے وہ بیٹی کو کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ بلکہ ٹکڑے، توجہ کرنا جملے پہ، بیٹی کو نبی کا غلام ٹکڑے نہیں کرتا بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا، آج سے پہلے جو بھی گناہ ہوا ختم کرو، توبہ کرو۔ جب اللہ والے موجود ہوں توبہ کرو۔ اللہ کی نے گارنٹی دی، اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہوا توبہ کرو، سچی توبہ۔ مگر توبہ کون سی؟ ہر مجمع میں جو کرتے ہیں وہ نہیں، کان کھینچنا، گال پٹنا، استغفر اللہ کہنا، یہ والی توبہ نہیں۔ یہ غیر تربیت یافتہ پولیس ہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اللہ والو ہٹ جاؤ وہاں سے، ان کو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، وہ کہاں بیٹھیں گے؟ میرے بھائی ہٹو وہاں سے، ڈسٹرب مت کرو، بات آخری مرحلے میں ہے۔ یہی تو غیر تربیت یافتہ ماحول کی نحوست ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھے آپ لوگ ہٹو میرے بھائیوں، خاکی وردی والے میرے بھائیوں، اللہ تمہارا نصیبہ چمکا دے، وہاں سے ہٹ جاؤ، جگہ نہیں، وہ بیٹھیں گے کہاں؟ ان کو کھڑے رہنے تو، بات آخری مرحلے میں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو سنیوں کے جلسے میں پولیس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ڈنڈے والوں کو، یہ ڈنڈے والی قوم نہیں، یہ جھنڈے والی قوم ہے، یہاں کوئی ڈنڈا نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، اور اگر لوگ ہمیں کچلتے ہیں تو ہم ان سے محبت سے کہتے ہیں نہ کچلو، ہم کچلنے کی چیز نہیں ہیں۔ میاں کو کچلا، مجھے کچلا، ناخن لگا دیا، یہ بھی آپ کی محبت کی نشانی لے کے جائیں گے۔ ہاں، ناخن، اچھا معاف کیجئے، میں سمجھ رہا تھا میرے سر حضرت فرما رہے خاکساران حق ہے، یہ میرے مجاہد ملت کی ٹیم، مجھے ایسا لگا پولیس والے، لیکن وہ میں سوچا تھا اتنی بدنظمی کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ غوث پاک کی محفل ہے، غوث پاک کی محفل جو سجتی تھی، یہ اس کا بچا ہوا حصہ، یہ ان کی خیرات ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، جلسے والوں کوئی کمال نہیں، یہ غوث پاک جس کو بلاتے اس محفل میں وہ آتا ہے۔ یہاں ڈنڈے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خاکساران حق کو میں سلام کرتا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ پولیس والے، لیکن بہرحال ان کو بھی سلام، ان کی اللہ انہیں برکتیں دے، لیکن تھوڑا سا وہ بھی دماغ سے کام لے، ان کو جگہ نہیں بیٹھنے کے لیے، کہاں بیٹھے گا انسان؟ اسٹیج پہ جگہ نہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ابھی بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں ان پہ ظلم نہیں ہوگا، کیسے کہ ان کو بیٹھنے، کیونکہ جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے۔ یہ تو حضرت اختر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر رسول اللہ کی خاص نگاہ ہے، ان کے مرشد حضور سرکار کلہ کی خاص نگاہ ہے کہ ان کی محفل میں اتنے لوگ جمع ہو گئے، ورنہ آج کس کے لیے کون آتا ہے؟ تو بات آخری کر رہا تھا، اس کو سن لے، بات ختم۔ ایک بار درود شریف بلند آواز سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم۔ آخری بات، کچھ بھی کیا توبہ کر، وہ والی نہیں، کان کھینچنا، گال پٹنا، استغفر اللہ، وہ والی۔ کون سی توبہ؟ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلے اور دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں نہ جائے، ایسی گناہ سے نکلو، پھر ادھر کا رخ مت کرو، پھر مت پلٹ کر جاؤ اس طرف، یہ توبہ۔ ایسی توبہ کرنے والوں کے ساتھ جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت ہے۔
सुधर जाओ। तो बस्ती में बात कर रहा था, बीच में निकल आई कि जब तक वो जिंदा थे बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह उनको माफ करने के लिए तैयार था, माफी मांग लो मैं माफ कर दूंगा। उन्होंने तौबा नहीं की, अब मर गए और अजाब में गिरफ्तार हो गए। तो मैं कहता हूं ये अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले। लेकिन अब जब अजाब में गिरफ्तार हो गए तो अब अल्लाह इनसे सुलह करने को तैयार। ये अल्लाह से सुलह करना चाहते लेकिन अल्लाह इनसे सुलह करने तैयार। इसलिए मरने से पहले तौबा कर लो। जो हदीस पढ़ना है वो ये हदीस मुख्तसर से वक्त में पढ़ता हूँ। मेरे वक्त में जो मैंने 1 घंटा मुतय्यन किया था, 10 मिनट का टाइम रह गया, उसमें मैं बात पूरी कर लूँ। हदीस पाक का मफहूम है, कई किताबों के अंदर ये हदीस है जिसको फ़क़ीह अबुल्लैथ सबरकंदी ने लिखा, अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने लिखा, मैं वहाँ से बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। सैयदना फ़ारूक आज़म एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ रहे थे, हाज़री दे रहे थे। दरवाजे पे क्या देखा, एक जवान है, खूबसूरत जवान, जो खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, रोता है, बिलकता है, आहें भरता है। फारूक आज़म ने फरमाया रसूलुल्लाह की चौखट पर ये काम तुम कर रहे हो, खाक उठा के सर पे डालते हो, रोते हो, बिलकते हो, आहें भरते हो, बात क्या है? तो फारूक आज़म से उस जवान ने कहा, ऐ मेरे भाई उमर, आका की बारगाह में हाज़री देना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है हाज़री देने का, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इजाज़त ले लें, आप हुजूर से अर्ज़ कर दें कि हुजूर मुझे इज़्न हुजूरी अता कर दें, हाज़री की इजाज़त अता कर दें ताकि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। तो आका अलैहिस्सलाम से फारूक आज़म ने अर्ज़ की, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, एक जवान है चौखट पे बैठा है, सर पे खाक डाल रहा है आका, और वो आपकी बारगाह में हाजिरी देना चाहता है या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दे दें तो वो हाजिर हो जाए। वो जवान आ गया। अब ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। वो जवान आया, आंखें झुकी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, मुसलसल टप टप आंसू टपक रहे थे, निदामत और शर्मिंदगी चेहरे से जाहिर थी, सर झुका हुआ था। आका ने फरमाया, ए जवान क्या हुआ? उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल